معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، بزرگان ملت، سب سے پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، کبریاء بڑائی جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، ایمان کا پانچواں رکن ایمان بالیوم الآخر ہے، یعنی آخرت پر ایمان ہے، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان بالآخر یہ غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مومنین کی صفات یہ ہونی چاہیے، ایک مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت کے اندر غیبیات کے متعلق جو باتیں بتلا دی جائیں، من و عن اس کو تسلیم کر دیا جائے، اس پر اعتقاد رکھا جائے، چاہے وہ بات ہماری عقل میں آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آخرت کو آخرت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آخری دور ہوتا ہے، آخری ایام ہوتے ہیں۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر چار ادوار ہوتے ہیں۔ ایک دور ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دوسرا دور دنیاوی زندگی ہوتی ہے، تیسرا دور انسان کے مرنے کے بعد جو برزخی زندگی شروع ہوتی ہے وہ دور ہوتا ہے، اور چوتھا دور اخروی زندگی، آخری دور ہوتا ہے۔ چونکہ اخروی زندگی جو ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اسی لیے اس کو دار الآخرہ یا آخرت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر کے انسان کے وفات کے بعد سے لے کر اہل جنت کا جنت میں چلے جانے اور اہل جہنم کا جہنم میں چلے جانے کے بعد جو چیزیں، جو احوال ان پر گزرتے ہیں، جن کا ذکر قرآن اور سنت کے اندر بتلایا گیا، ان کو من و عن تسلیم کر دیا جائے، ان کو اسی طریقے سے مان لیا جائے، اس پر تصدیق کیا جائے۔ اس کو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات میں، متعدد جگہ پر اللہ رب العالمین نے آخرت پر ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایمان لے کر کے آئے وہ لوگ آپ پر جو شریعت نازل ہوئی، آپ پر جو وحی نازل ہوئی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے حوالے سے چند باتوں کا جاننا، چند چیزوں پر ایمان رکھنا یا ان کے متعلق تفصیلات کے ساتھ جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ خصوصی طور پر جو بنیادی چیزیں آخرت سے متعلق ہیں ان کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جس کو اہل علم نے جمع کر کے بیان کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ انہی میں سے چند امور کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہم آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے صحیح طریقے سے ان کے معنی مطلب کو سمجھ سکیں۔
اور ہم جو دنیا کے اندر غافل ہیں یا دنیا کے اندر جو ہم ملوث ہیں اور آخرت سے جو ہم غافل ہیں، وہ آخرت پر ہم کام کرنے لگے اور دنیا داری کو ہم ترک کرنے لگ جائیں، دنیا داری کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی چیز موت اور اس کے احوال پر ایمان لانا، یعنی مرنے کے بعد انسان کی زندگی میں یا مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ساتھ کیا حادثات رونما ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن اور سنت کے اندر بیان کیا گیا، من و عن تسلیم کر لیا جائے۔ موت کے وقت انسان کو بڑی سخت اور دشوار کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام الکائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کو دیکھیں۔ بخاری وغیرہ کی روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری تھی، آپ کے پاس مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، پانی رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دباتے اور اپنے چہرے کو پوچھتے چلے جاتے تھے۔ دوسری روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 دن یا 3 دن کے پہلے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور کبھی آپ اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے اور کبھی چادر کو پھینک دیتے تھے۔ اس قدر موت کی سختیاں ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چادر کو منہ سمیت ڈھانپتے، گھٹن سے محسوس ہونے لگتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو ہٹا دیتے تھے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں، سمجھ کر کے دیکھیں کہ امام الکائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت اتنی زیادہ سختیاں ہوتی ہے، تو ہم اور آپ پر کہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سختیاں۔ اس لیے اس چیز کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، بڑی بہترین دعا ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ رب العالمین، موت کی سختیوں سے اور موت کی تکلیفوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، یہ دعا کر آنا چاہیے۔ اور اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف اور کرب کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہو، اللہ رب العالمین کے فٹکار نازل ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے قبروں کو سجا بنا لیا۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے قبروں کو سجاگاہ بنانے سے منع فرمایا۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اس کائنات کے اندر سب سے بہترین مخلوق، جو اس کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان تھے، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے، وہ امام الکائنات اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی آپ سزا نہیں کر سکتے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی سزا نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ اور ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو پیر ولی مرشد کو سزا کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے والے انسان کے اوپر سزا کرنے سے منع فرما دیا، تو ادنا درجے آٹومیٹکلی چیز طور پر اس میں شامل ہو گئے، جو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اگر کوئی اپنے پیر ولی مرشد کو سجدہ کرتا ہے یا ان کے قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اسی زمرے میں شامل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ کی طرف، وہ بھی لعنت و فٹکار کے مستحق۔ اسی طریقے سے قبر کے حوالے سے، موت کے حوالے سے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے
کہ جب انسان کا مرض الموت مبتلا ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، اگر مومن ہوتا ہے تو انتہائی بہترین فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، جنت کا لباس اور خوشبو لے کر کے آتے ہیں اور ان کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر برے لوگ ہوتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، تو پھر انتہائی سیاہ اور بدبودار ٹانٹ لے کر کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، جو انتہائی ڈراونا بھیانک ہوتا ہے۔ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے جب مومنین کی روح کو لے کر کے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے جب ان کی روح کو ان کے قبر تک لوٹایا جاتا ہے تو آسمان میں اللہ رب العالمین کے جو مقرر فرشتے ہیں وہ روح کو رکھنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ ان کے روح کو لے جایا جاتا، لیکن آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا اور روح کو وہیں سے پٹک دیا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں، اگر یہ چیز ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوں گی تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اچھے انداز میں بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بہترین طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سارے احوال کو بھولے رہے تو ہم اللہ رب العالمین کی صحیح انداز میں عبادت نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، قبر کے احوال پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قبر کے اندر انسان سے کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کو قبر اللہ رب العالمین نے دی، چاہے کسی انسان کو کوئی جلا کر کے راکھ کر دے، دریا برد کر دے، دریا میں ڈال دے، یا کہیں بھی کچھ بھی کر دے، جہاں پر بھی جو راکھ موجود ہے اللہ رب العالمین نے قبر دی۔ سورہ عبس آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے اس کو موت دی، مارا اور پھر اس کو قبر دیا۔ بخاری وغیرہ کی روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص نے یہ وصیت کر کے گیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور تیز ہواؤں میں ہماری راکھ کو بہا دینا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور ان سارے راکھ کو اکٹھا کر کے ان سے پھر سوال و جواب ہوا۔ اللہ رب العالمین نے انسان بنایا اور پھر اس کے بعد ان سے سوال و جواب ہوا۔ اس لیے اس بات پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، اس بات پر بھی ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اگر کوئی مومن ہوتا ہے تو وہ سارے سوالات کے صحیح طور پر جواب دے دیا جاتا ہے اور پھر اس مومن کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، جنت کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی فاسق و فاجر ہوتا ہے تو ان کے لیے آگ کی بستریں بچھا دی جاتی ہیں اور جہنم کی کھڑکیاں ان کی طرف کھول دی جاتی ہیں اور قبر ان کو دبوچتی ہے، اور اس قدر دبوچتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں گھس جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایک بہرا اور انا فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے اور ان کے ہاتھ پر ایک ہتھوڑی ہوتی ہے جس کو قرص کہا جاتا ہے، ایک ایسی ہتھوڑی جس کی صفات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ ہتھوڑی کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ ذرات کے مانند بدل جائے گا، وہ پہاڑ ذرات کے مانند بن جائے گا، اور ایسے ہتھوڑیوں کے ذریعے سے اس انسان کو عذاب دیا جاتا ہے، اس فاسق کو فاجر کو عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک ایسے عذاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان چیزوں پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو قبر کے اندر پورے جسم اور روح کے ساتھ عذاب دیتا ہے، پورے جسم اور روح کے ساتھ عذاب ہوتا ہے۔ بظاہر طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب انسان کو
دفن کیا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ان کی لاشیں سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، مٹیوں میں مل جاتا ہے۔ بظاہر طور پر یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت نے ہمیں بتلایا، ہم من و عن اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، من و عن اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ایسے بھی ہیں جس کو ہم ادراک نہیں کر سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ جس کا ادراک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں۔ اس لیے اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے سایہ نشان، یا اللہ رب العالمین جس انداز میں چاہتا ہے ان کو عذاب دیتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں جو بتلایا گیا کہ پورے جسم اور روح کے ساتھ ان کو عذاب ہوتا ہے، تو ہمارا اس بات پر اعتقاد اور ایمان ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانه تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں سب سے پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، میں اب تمہیں قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے، یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ آپ آخرت کو جتنا یاد کریں گے، آپ کے دل و دماغ کے اندر آخرت جس قدر موجود ہوگا، اسی قدر آپ دنیا سے غافل ہوں گے اور آخرت کی تیاری میں جٹے رہیں گے۔ آپ جتنا زیادہ دنیا میں دل لگائیں گے، اتنا زیادہ آپ آخرت سے غافل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعین ہیں، ربیع بن خریم رحمہ اللہ، بہت بڑے جلیل القدر تابعین ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر کھود رکھا تھا، ایک گڈھا قبر نما چیز کھود رکھا تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے دل کے اندر یہ لالچ پیدا ہوتی، دنیا کی لالچ پیدا ہوتی، ہم آخرت سے غافل ہوتے، فوراً اس قبر میں لیٹ جاتے اور لیٹ کر کے سوچنے لگتے، تصور کرنے لگتے کہ یہ دنیا کو جب چھوڑ کر کے ہم جائیں گے، جب ہماری وفات ہو جائے گی، لوگ جب ہمیں دفنا دیں گے تو وہ اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر وہ اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کچھ مہلت دے دے، کچھ مہلت دے دے تاکہ میں جو چیز چھوڑ کر کے آیا ہوں اس پر عمل کرنے لگوں۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ یہ تمہارے کہنے کی بات ہے، یہ تمہارے کہنے کی بات ہے، اگر تمہیں دنیا کے اندر بھیج بھی دی جائے تو پر بھی تم عمل کرنے والے نہیں ہو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے بعد برزخی زندگی ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں ہمیں بتلائی، ان چیزوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے قبر کو یاد کرنا چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کو یاد کرنے سے دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے خواہشات سد پڑ جاتے ہیں، ہمارے جذبات سد پڑ جاتے ہیں، ہم جو دنیا داریوں میں ملوث ہیں، دنیا داریوں سے ہم کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے اندر مٹھاس اگر پیدا کرنی ہو، اس عبادت کے اندر اگر چاشنی پیدا کرنی ہو، پورے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے اگر عبادت کرنی ہو، آپ آخرت کو یاد کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آخرت کو یاد کریں، یقیناً آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی، یقیناً آپ جو عبادت کریں گے وہ عبادت میں ایک طرح کی چاشنی پیدا ہوگی اور ایک طرح کی عبادت کرنے میں آپ کو من لگے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جو ہے، علامت قیامت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ علامت قیامت، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ سورہ لقمان آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قیامت سے پہلے کچھ حالات کا تذکرہ فرمایا، کچھ علامتوں کا تذکرہ فرمایا۔ بہت ساری علامتوں کا ظہور ہو چکا ہے اور بہت ساری چیزیں باقی ہیں، تقریباً چھوٹی علامتیں اور جو بڑی علامتوں میں علماء کرام نے تقسیم کیا کہ قیامت کی دو علامتیں ہیں، دو طرح کی علامتیں ہوتی ہیں۔
ایک چھوٹی علامت ہے اور ایک بڑی علامت ہے، اور تقریباً چھوٹی علامتوں کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن بڑی علامتوں کے سلسلے میں یہ بات بتلایا جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ بڑی علامتوں میں سے جو ہے ایک علامت جیسے ظاہر ہوگی، اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے دوسری تیسری علامتیں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی، دوسری تیسری علامتیں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے قیامت آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں جب جائیں اور اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال کرے تو ہم بہترین طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دے سکیں۔ اسی طرح سے یوم البعث پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ یوم البعث سے مراد وہ دن جو انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس میں سور میں پھونک مارا جائے گا، 2 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو سارے لوگ گھبراہٹ میں طاری ہو جائے گی، سارے لوگوں کے اندر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ دوسرے جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسرے سور جب پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر بیان فرمایا، سورہ نمل کے اندر بیان فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، سورہ نمل آیت نمبر 87 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سارے کے سارے لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، سارے گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور دوسری سورہ زمر کے اندر، سورہ زمر آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو زمین اور آسمان کے لوگ جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر اٹھ کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے۔ گویا کہ دونوں آیتوں کو اگر جمع کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھبراہٹ کا تذکرہ فرمایا، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بے ہوشی کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ان چیزوں پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس قیامت کے روز سورج بالکل قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل کے قریب آ جائے گا۔ راوی حدیث خود بیان کرتے ہیں کہ میل سے مراد ہمیں یہ معلوم نہیں جو یہ مسافت والی جو طے کی جاتی ہے، جو تقریباً 3 کلومیٹر کے ہوا کرتے ہیں، 1 میل کے فاصلے پر آئے گا، یا وہ میل سے مراد وہ میل بھی ہو سکتی ہے، وہ سلائی بھی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے۔ سورج اتنا قریب ہو جائے گا، اور ہر انسان اپنے نامہ اعمال کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے سے سرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی تیر رہا ہوگا اس میں۔ جن کے اعمال جس قدر ہوں گے اسی طریقے سے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اسی طریقے سے حوض کوثر پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حوض کوثر اس حوض کو کہا جاتا ہے کہ جو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ اور اس حوض کی صفات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا، اور جو شخص بھی 1 مرتبہ پیے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ بہت سارے بدبخت اور بدنصیب انسان ایسے بھی ہوں گے جن کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، انہیں حوض کوثر سے پانی سے شراب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ بدعتی لوگ ہوں گے جو دین کے اندر نئی چیزوں کا ایجاد کرتے ہیں، جو دین کے اندر، شریعت کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر نئی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں۔
کسی چیز کو دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو حوض کوثر کے پانی سے، حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا، ان کو پانی پینے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جس قدر عمل کر رہے ہیں، چاہے جیسے بھی اعمال ہوں، ہمیں اتنی جانکاری ہونی چاہیے کہ وہ حدیث کس حدیث میں موجود ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمیں اسی طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر آپ کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، قسم اللہ کی آپ کی زندگیوں کے اندر بدعتیں نہیں رہیں گی۔ اگر آپ کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا ہو گیا، اگر آپ صرف اور صرف اتنا جاننے کی کوشش کر لیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کس حدیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیسے فرمایا ہے، کس طرح سے ہم عمل کر رہے ہیں، اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر بدعتیں نہیں ہوگی، آپ کی زندگیاں بدل کر کے رہ جائیں گی میرے بھائی۔ اس لیے اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میزان پر بھی عمل ہونا چاہیے، میزان پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ میزان سے مراد وہ ترازو ہے، وہ ترازو کہ جن کے دو پلڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی محشر کے روز قائم کرے گا، بندوں کے نام اعمال کو تولے جائیں گے، جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے، جو زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، ان کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور پھر ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی، اور جن کے نام اعمال کم ہوں گے، ہلکے ہوں گے، ان کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا جائے گا اور جہنم کی سرٹیفکیٹ ان کو دے دی جائے گی۔ اسی طریقے سے شفاعت پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ شفاعت پر یعنی شفاعت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے روز جو شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور آپ کی یہ سفارش کئی مرتبہ ہوں گے۔ سب سے پہلے سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ التجا کریں گے، اللہ رب العالمین سے یہ التجا کریں گے کہ آپ جلدی حساب و کتاب لیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، حساب و کتاب جلدی لیں تاکہ ہر ایک کو ان کے ٹھکانے مل جائیں، کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانیاں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے شفاعت عظمیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے پل صراط پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل قائم کیا جائے گا جس کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ادق من الشعر، ادق من الشعر، بال سے بھی زیادہ باریک، حد من السیف، تلوار سے بھی زیادہ دھاردار ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پل جھپکتے ہی وہ اس پر گزر جائیں گے، کچھ بجلی کے کڑک کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ گھوڑ سوار کی طرح یعنی گھوڑے جس سے قدر تیزی کے ساتھ چلتے ہیں اس طرح سے گزریں گے، کچھ پھسلتے گرتے پڑتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اسی جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اور ہر کسی کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری چیز جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جن کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین دے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کو اللہ رب العالمین جہنم کی سرٹیفکیٹ دے گا وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور متقیوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جنتیوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت اور جہنم کے سلسلے میں ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ جنت اور جہنم یہ برحق ہے اور موجود ابھی بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ یہ تینوں چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور جہنمیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر رہیں گے۔ لہذا ایمان بالآخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان سے مراد انہی چند چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ مکمل طور پر ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ اگر آپ صحیح انداز میں ان چیزوں کو جانیں اور پڑھیں تو آپ کے اعمال سدھریں گے۔ آپ جو دنیا داری میں ملوث ہیں، جو دنیا داری میں ملوث ہے، وہ دنیا داری آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی، آخرت کا فکر آپ کے اندر پیدا ہوگا، آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ان چیزوں کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔
لہذا اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا. لہذا اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے اندر فکر آخرت فرما، آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین تو انہیں شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ رب العالمین تو ہمارے کاروبار میں تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں ہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، اور اللہ رب العالمین تو آخرت میں تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.